بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. میری بہت ہی معزز و مکرم بہنوں اور عزیز طالبات اور پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان اور اس کے کرم سے ہم رمضان المبارک کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت ہی بہترین تحفہ عنایت فرمایا ہے، وہ ہے رمضان کا مہینہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک اہم ترین سنت یہ ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان آنے سے کچھ دن پہلے خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا اور آپ نے ان کلمات کے ساتھ رمضان کا استقبال فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: قد جاءكم رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہے، اور فرمایا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اور اس میں جو سرکش شیاطین ہیں اور خطرناک قسم کے بہکانے والے، وسوسے ڈالنے والے، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ شیاطین اس میں جکڑ دیے جاتے ہیں، بند کر دیے جاتے ہیں۔ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بڑھ کر فضیلت رکھتی ہے۔ پھر فرمایا جو اس رات کی فضیلت سے محروم رہ گیا وہ محروم ہی ہے، اس کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ اگر اسے شب قدر نہیں ملی، اس کی فضیلت نہیں ملی، اس کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات کے لیے ہوشیار کر دینا ہے، اپنے آپ کو متنبع کر دینا ہے۔ اسی طرح علماء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے، خطباء کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی بنتی ہے، اور جو معلمین ہیں، معلمات ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ رمضان المبارک کے بارے میں اپنے سامعین کو، اپنی آڈینس کو یہ بتا دیں کہ جس مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں یہ انتہائی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس کی فضیلتیں دنیا کی حد تک محدود نہیں ہیں۔ آج کل جو روزوں کی فضیلتیں بیان کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، زیادہ تر لوگ مادی چیزوں پہ توجہ کر رہے ہیں۔ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے سے صحت اچھی ہو جاتی، روزہ رکھنے سے وزن گر جاتا، ویٹ لاس، الاں فلاں 1000 چیزیں۔ ہم بولتے بالکل یہ ہوتا ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی فائدے بتا دیے ہیں کہ صوموا تصحوا، تم روزہ رکھو تمہاری صحت بن جائے گی۔ یہ تو اضافی چیزیں یوں ہی مل جائیں گی، اصل فضیلتیں جو ہے اس کو آج ہم پڑھنے اور سیکھنے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سے خطبے میں 2 سے 3 لائن میں یہ خطبہ آ جائے گا، آپ اگر اس کو لکھیں گے۔ حدیث پاک کی کتابوں میں یہ خطبہ آیا ہے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے
تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے. ایک لفظ جو حضور نے فرمایا کہ برکت والا ہے، یہ ایک لفظ ہمارے لیے کافی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے، مبارک ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات، فضیلتیں بیان کرنا حضور نے شروع کی، اور دنیاوی فضیلتیں نے اخروی فضیلتیں. فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے جہنم دوزخ جو بھی بولی اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہے. یہ اس کے بنیادی فضائل میں سے ہے. اب ہم ان احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں بیان فرمائے ہیں، اور ان آیات کو بھی ہم پڑھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ابھی خطبے میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی. پہلی آیت کیا پڑھی؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کا تعارف ہمیں جو کروایا ہے اس کی اہمیت بتانے کے لیے فرمایا کہ اس کو چھوٹا یا ہلکا نہیں سمجھنا ہے. اس کی فضیلت تم اس بات سے سمجھو کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، اس نے اپنے بندوں، اپنی مخلوق کی طرف اپنا کلام بھیجا. مخلوق کی طرف خالق کا کلام آیا ہے، پیغام آیا ہے. یہ خوشی کی بات ہے، یہ رقص کرنے والی بات ہے، یہ جھومنے والی بات ہے، یہ جشن منانے والی بات ہے. وہ رات جس میں قرآن کا نزول ہوا، پہلی بار نازل ہوئی، شب قدر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس رات کی برکت مہینے کو عطا فرمائی، اور فرمایا کہ شہر رمضان. لیلا نہیں فرمایا وہ رات جس میں قرآن، وہ دن جس میں قرآن نازل ہوا، نہیں. فرمایا کہ پورا مہینہ برکت والا ہے. کیوں؟ اس میں خالق نے اپنا کلام بھیجا ہے اپنی مخلوق کی طرف. ہر کوئی اپنے اپنے لحاظ سے یہ بات سمجھے گا. جتنی خالق سے اس کو محبت ہے، جتنا اس کا تعلق ہے، وہ اس بات کو سمجھ پائے گا. تو فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل فرمایا گیا. ھدی للناس، قرآن کیا ہے؟ فرمایا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے. للناس فرمایا تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور ہدایت کی روشن دلیلیں اس میں موجود ہیں. اور فرمایا یہ حق و باطل کے بیچ میں فرق کرنے والا ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ. اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا. فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ روزہ رکھے. یہاں پہ فرضیت ہو گئی. روزے کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے. تو فرضیت والی آیت ہے. اس میں کیا فرمایا؟ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی روزے کو پائے، مہینے کو پائے، وہ روزہ رکھے. اب مہینے کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ مہینے کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی رمضان کے مہینے میں داخل ہو گیا، چاند دیکھ لیا، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، مسلمان ہے، تو انہیں روزہ رکھنا ہے. بیمار ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ڈھیل ہے، بیمار بعد میں رکھ سکتا ہے. مسافر ہے تو وہ نہیں رکھے گا، بعد میں رکھے گا. لیکن عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض کر دیے گئے. آپ کو یہاں پہ ایک بات میں ضمناً ذکر کرتی ہوں تاکہ ہماری مجلس کی برکت میں اور اضافہ ہو جائے، آپ کے دلوں کو راحت ہوگی سن کے. رمضان پانے کا جو معنی ہے، میں نے آپ کو کیا بتایا؟ فمن شہید منکم الشہر، تم میں سے جو کوئی رمضان کو پالے. تو پالے کون پائے گا؟ یہ عاقل بالغ مسلمان. کیا چھوٹے بچوں کے لیے روزہ ہے؟ کیا فرض ہے؟ کیا نہیں. بچے شوق سے رہتے تو ان کو عادت پڑ جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ایسوں کو بھی بھیجا ہے، اہل اللہ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. سید الاولیاء حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا ہے وہ سن لے کہ آپ کی ولادت مبارکہ شعبان کے مہینے میں آخری دن ہوئی، اور لوگوں کو اس بات میں شک ہو گیا کہ اب جو دن آیا ہے وہ 30 ہے شعبان کی یا پھر رمضان کی 1 تاریخ ہے، نہیں معلوم ہے. کنفیوز ہو گئے اور شک کا روزہ بھی نہیں رکھا جاتا.
اور یہاں پہ سادات گھرانے میں ایک بہت بڑے ولی حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، ان کے گھر ولادت ہوئی، بات مشہور ہو گئی کہ حسنی حسینی گھرانے کا ایک لڑکا ہوا ہے پیدا، جو صبح سے دودھ نہیں پی رہا، صبح صادق سے پیدا ہوا سو بچہ، مہینے کو پانے کا مطلب یہ ہے انہوں پیدا ہو کے بتا رہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، سادات گھرانے کا ہے، والد حسنی ہے، والدہ حسینی ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا، اور پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی اور لوگوں نے اس دن کو رمضان کا پہلا دن مان لیا۔ تو ماں کے پیٹ سے ولی ہونا جو بولتے ہیں نا، اس کو بولتے حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے جن کو تعلق ہے، جن کو نسبت ہے، انہیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کی پابندی کتنی ضروری ہے۔ شریعت کی پابندی ہے تو پھر طریقت ہے، شریعت کی پابندی ہے تو پھر پیری مریدی ہے، شریعت کی پابندی ہے تو پھر تصوف ہے، طریقت ہے، باقی سب چیزیں ہیں۔ آپ پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ کے دکھا دیے، اور تمام امت کے لیے، خاص طور سے اس ملک والوں کے لیے، شہر والوں کے لیے ایک دلیل بن گئی، اور ان کا روزہ محفوظ ہو گیا، ورنہ روزہ چلے جاتا تھا لوگوں کو۔ تو اللہ والے جو ہے وہ شریعت پر چلانے کے لیے آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لوگوں کو لگانے کے لیے آتے ہیں، ان کا کام شریعت سے ہٹانا نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شریعت سے ہٹا رہا تو سمجھ جانا خناس ہے، انہیں اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے یا کرا رہا ہے اور مول صاحب ہے یا پھر پیر صاحب ہے تو سمجھ جانا کہ یہ خناس ہے، یہ شیطان ہے، یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ والے تو ایسے ہوتے، شریعت کی پابندی اتنی ضروری رہتی کہ پیدا ہوئے سو بچے کو 24 گھنٹے نہیں گزرے کہ دودھ نہیں پی رہا۔ آیت مبارکہ ہم آگے پڑھتے ہیں، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ کیا کرے، دوسرے دنوں میں روزہ رکھے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے، بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے روزے تو چھوڑ دیتے، اور مجھے ایسا لگتا کہ خواتین میں شعور یہ زیادہ ہے قضا روزے رکھنے کا، مردوں میں نہیں ہے، بچوں میں نہیں رہتا۔ مجھے نہیں دکھتا کہ نوافل کا وہ بہت کم رہتے، کرنا چاہیے، بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ تو بخار کی وجہ سے یا پھر کوئی چھوٹی یا بڑی بیماری کی وجہ سے روزے چند چھوٹ جاتے ہیں، فوری اس کو قضا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے رمضان کے جانے کے بعد، اور اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھ لیے جائیں، قضا ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ جو کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ کیا کرے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بالکل اسی روزوں کی گنتی کے برابر دوسرے دنوں میں وہ روزہ رکھے۔ رمضان میں قضا نہیں ہوتی، رمضان میں کسی بھی روزے کی قضا نہیں ہوتی، وہی روزہ ہوتا ہے جو اس دن کا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے ہیں ارے بھائی بہترین سفر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تھکن نہیں ہے، روزہ رکھ لیتے، نہیں۔ مجھے فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا، ثواب نہیں ملتا زیادہ، آپ کو نیکی نہیں ہے، یہ آپ کو بعد میں رکھنا سفر میں۔ اسی طرح قصر کا بھی مسئلہ ہے، سفر میں قصر کرنا ہے تو قصر کرنا ہے، یہ عزیمت ہے، رخصت نہیں ہے، رخصت نہیں ہے۔ رخصت سمجھ کے بعض لوگ کیا کرتے، پوری نماز پڑھ لیتے قصر میں، ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں، پکی بات ہے کہ آپ کو قصر ہی قصر کرنا ہے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے فجر میں 2 رکعت ہے، کوئی بول رہا نہیں میں 4 پڑھ لیتا ہوں، تو پڑھ سکتا کیا، نہیں نا، تو ویسی قصر میں ظہر کے 2 پڑھنا ہے تو 2 ہی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتا، اتنی زیادہ اہم چیز ہے۔ آیت کو مکمل کرتے ہیں، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مشکل کو نہیں چاہتا ہے۔ دو بھی باتیں فرما دیا، اللہ تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل کو نہیں چاہتا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم مشکل میں سفر کرو روزہ رکھ کے، بغیر کھائے پیے کے، سفر کی تھکان ہے، سامان اٹھانا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی ہیں، کوئی ذمہ داری اٹھانے والا ہوتا ایک تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی ذمہ داری پڑ جاتی، تو انہیں روزہ رکھیں گا تو اس کو مشکل ہو جائیں گی۔ اسی طرح بیماری میں کوئی روزہ رکھ رہا تو فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کو چاہتا ہے، مشکل کو نہیں چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا کہ اللہ تمہارے لیے یہ چاہتا ہے کہ تم عدت کی تکمیل کرو۔ عدت کی تکمیل یعنی عدت سے مراد یہاں پہ کیا ہے، دنوں کی مدت جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے۔
चांद दिख गया शव्वाल का तो रोजे मुकम्मल हो गए 29 या 30। उसके बाद क्या करो, तुम तकबीर कहो। अब यहाँ पे जो तकबीर की बात की जा रही है ये शव्वाल की पहली ईद उल फित्र के दिन की बात की जा रही है जिसमें तकबीरात कही जाती है। तुम तकबीर कहो, और किस बात पे तकबीर कहो कि अल्लाह ताला ने तुम्हें हिदायत बख्शी, रोजा रखने की अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है, और इसलिए कि तुम शुक्रगुजार बनो। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए अल्लाह ने हमें पूरा एक दिन दिया है, पूरा एक दिन शुक्र का है। एक महीने में जो इबादत की गई वो उस दिन में शुक्राना अदा करना है नमाज ईद पढ़ के। यानी इतनी अहमियत इसको दी जा रही है, इसके पीछे क्या राज है? क्यों इस महीने को पूरे महीनों का सरदार कहा जा रहा है? क्यों इसमें नेकियों का सवाब बढ़ाया जा रहा है? क्यों इसमें बुराई करने वाले के लिए खराबी बताई जा रही है? क्यों इसमें जन्नत के दरवाजे खोले जा रहे हैं? क्यों इसमें दोजख को बंद कर दिया जा रहा, शयातीन को बंद कर दिया जा रहा? क्यों इतनी फजीलतें? तो बड़ी फजीलत उसकी ये है कि ये कुरान का महीना है, ये अल्लाह से बात करने का महीना है, अल्लाह के कलाम को पढ़ने का महीना है। अल्लाह से कलाम करने का महीना कैसा हो गया? हजरत अली करमल्लाहु वजहू फरमाते हैं कि जब मेरा दिल ये चाहता है कि अल्लाह मुझसे बात करे, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता हूँ। अल्लाह का कलाम पढ़े तो अल्लाह ताला मुझसे खिताब फरमा रहा, ऐसा महसूस करते हैं। क्योंकि सहाबा के पास तो एक ही वास्ते से आया कुरान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से मिल गया ना उनको। तो फरमाते हैं कि जब मेरा दिल बोलता कि अल्लाह मेरे से बात करना, अल्लाह ताला मुझसे कलाम फरमाना, तो मैं अल्लाह का कलाम पढ़ता। और जब मेरा दिल ये बोलता कि मैं अल्लाह से कलाम करूं, मैं बातें करूं अल्लाह से, तो मैं नमाज पढ़ता। तो ये उसके असरार में से है, रोजों के असरार में से। सूरह बकरा आयत नंबर 185, ये पूरी आयत हम लोगों ने पढ़ी है। फर्जियत सियाम के बारे में एक और आयत मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी, सूरह बकरा की ही आयत है 183। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, ऐ ईमान वालो तुम पर रोजे फर्ज किए गए, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले वालों पर भी फर्ज किए गए थे। पहले वालों पे रोजे फर्ज किए गए थे, कौन से थे? रमजान के थे क्या? नहीं, रमजान के रोजे नहीं थे उनके, उनके ऊपर आशूरे का रोजा फर्ज था। आशूरे का 10 मुहर्रम का रोजा रखते थे, उसके अलावा दूसरे रोजे थे। फरमाया कि तुम पर फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले वालों पर किए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बनो। इधर पलट के नहीं सुनिए, अच्छा समझ में आएगा। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बनो, तुम्हें अल्लाह ताला का तकवा मिले। तो रोजे के जो फवायद अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं, उसमें ये फरमाया कि सबसे बड़ा फायदा इसमें जो हमें मिलता है वो ये है कि बंदा साहिब तकवा हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजे के बेशुमार फजाइल बयान फरमाए हैं। चंद अहम तरीन जो हदीस हैं मैं वो आपके सामने पढ़कर सुना रही हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु अमली इब्नी आदम लहु इल्ला सियाम। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए, इब्ने आदम जो भी नेकी कर रहा उसको सवाब उसका वहां का वहां मिलते जा रहा, अपने वास्ते कर रहा हो। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया, इन अहसनतुम फलिअन्फुसिकुम व इन असाअतुम फला, अगर तुम अच्छा करोगे तुम्हें उसका अच्छा ही मिलेगी, सवाब मिलेगा, अपने वास्ते ही अच्छा कर ले रहा। अगर बुरा करे तो अपना नुकसान है, अल्लाह को नुकसान हो रहा क्या? कुछ भी। अल्लाह को फायदा हो रहा क्या? कुछ भी। अल्लाह ताला के खजाने बढ़ जा रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा भी करे तो हमारे लिए, बुरा भी करे तो हमारे लिए। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया इब्ने आदम का हर अमल उसके लिए है सिवाय रोजों। फ़इन्नहु ली, क्योंकि रोजा मेरे लिए है। बंदा पूरे काम करता, अपने वास्ते करता, लेकिन रोजा जो है ना ये किसके लिए है? अल्लाह ताला फरमाता है रोजा मेरे लिए है। व अना अजज़ी बिही, और मैं क्या करूंगा? बंदे को उसका सवाब देने वाला हूँ, मैं देने वाला हूँ। अल्लाह ताला खुद देगा, किसी और के जिम्मे नहीं रखा, किसी और के जिम्मे नहीं रखा। फिर हुजूर ने फरमाया वस्सियामु जुन्नतुन, रोजा क्या है? ढाल है। रोजा ढाल है, यानी रोजा आदमी में इतनी कुव्वत पैदा कर देता है कि वो खाना छोड़ता है, पीना छोड़ता है, ख्वाहिश नफसानी को छोड़ता है। यानी
حرام کھانے کی بات نہیں چل رہی، حلال کھانا ہی چھوڑتا، پانی چھوڑتا، شراب کی بات نہیں چل رہی، پینے کا پانی چھوڑ دیتا جو جائز ہے، میاں بیوی اپنے آپسی تعلقات چھوڑ دیتے، تو یہ کیا ہے؟ حلال کی چیزیں چھوڑی جا رہی اللہ کی خاطر۔ تو اب یہ جو چیزیں چھوڑی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے اللہ تعالی انسان کے اندر تقوی کو بڑھا دیتا، تقوی اس کے اندر بڑھ جاتا ہے، تقوی کا لیول الگ ہو جاتا، ہائی ہو جاتا، اور پھر کیا ہوتا؟ آدمی برائی سے بچنے کے لیے اپنے کو زیادہ اس کو بنانا نہیں پڑتا، برائی سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا، نیکی کرنا آسان ہو جاتا۔ تو یہ ہے وقایت، ڈھال۔ جیسے کہ جنگ میں کیا پہنتے؟ زیرہ بختر جو بولتے ہیں نا، وہ پہنتے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا؟ تیر ہے، تلوار ہے، یا پھر نیزہ ہے، بھالا، اس کا اثر ڈائریکٹ جسم پہ نہیں ہوتا، لوہے کے اوپر ہوتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کی فضیلت بتانے کے لیے فرمایا کہ گناہ ہم پہ فوری اثر نہیں کرتے، ہم کم گناہ کرنے والے، نفس کمزور پڑ جاتا، نیکیاں زیادہ ہوتی ہم سے، یعنی جس طرح زیرہ بختر پہننے والا خود محفوظ ہو کے تیر چلا سکتا دوسرے پہ، بالکل اسی طرح دوسروں کے تیر ہم پہ اثر نہیں کرتے، لیکن ہم چلا سکتے ہیں، نفس کمزور، شیطان کمزور ہمارا۔ فرمایا کہ وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَسْخَبْ۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ بری بات نہ کرے۔ میری آواز وہاں تک اچھی جا رہی سب کو؟ جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ کیا کرے؟ بری بات نہ کرے، فحش کلامی نہ کرے۔ فحش کام نہیں کرنا ہے، فحش کلامی بھی نہیں کرنا ہے۔ فرمایا کہ کوئی فحش کلامی نہ کرے، بری بات نہ کرے، ولا یسخب، اور چیخو پکار بھی نہ کرے۔ روزے کے آداب، کھانا پینا وغیرہ تو چھوڑنا ہے، لیکن ساتھ میں فرمایا کہ پکارنا بھی نہیں۔ اب پکارنے کی عادت زیادہ کس کو رہتی؟ عورتوں کو بھی رہتی، بعض آدمیوں کو بھی رہتی، بعض مرد حضرات زیادہ پکارنے والے رہتے، چیخم چاخی چلتے رہتی، اور عورتوں کو کیا رہتا؟ بچوں کے اوپر زیادہ پکارتے، شوہروں پہ بھی پکارنے والے رہتے بہت سارے عورتیں۔ تو رمضان میں تھوڑا کم کر دینا، رمضان میں پکارنے، حضور فرمائے کہ روزہ ہے تھوڑا پکارنا کم کر دینا۔ پھر فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ او قاتلہ، فرمایا کہ اگر کوئی اسے گالی دے دے، کیا فرمایا؟ اپنی طرف سے تو چیخ پکار نہیں کرنا ہے، لیکن سامنے والا ستا رہا، فرمایا فَإِن صَابَّهُ أَحَدٌ، اپن نہیں پکارے، سامنے والا پکارا، گالی دے دے رہا۔ آخری بات فرما دی، صَابَّهُ أَحَدٌ، اگر روزے دار کو کوئی گالی دے یا پھر لڑائی پہ اتر جائے، مار پیٹ پہ آ جائے، تو کیا کہے؟ اِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں بول کے نکل جانا۔ اب آپ بتائیے کہ کیا آپ اتنا بول دے کے نکل گئے تو کیا بات بن جاتی؟ کیا؟ ذرا رکیے، جواب مت دیجیے۔ بنتی، کیسا بنتی میں بتاتی۔ بنتی ایسا کہ آپ کے اندر جو پاور آتی نا، جو حضور کی بات بول رہے ہیں آپ ایسا دیکھ کے بولیے، ایسا میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں روزے سے ہوں، میرے کو نہیں چھیڑو۔ انی امرؤ، 2 بار فرمائے حضور، انی امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، نکل جانا وہاں سے۔ کوئی بھی ہوں گے، حضور فرمائے احدن، فرمائے کوئی بھی چیخ رہا، کوئی بھی پکار رہا، کوئی بھی لڑائی کر رہا، حضور فرمائے کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اتنی کتنی زیادہ وزندار ہوں گی، کتنی وزندار ہے وہ بات، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور ایک بہترین نسخہ بتا دیے، طریقہ بتا دیے۔ تو اس طرح کہنا کہ ان امرؤ صائم، میں روزے سے ہوں، یعنی آگے پوری بات سمجھ جائیے، میں روزے سے ہوں تو آپ جو لیول پہ گرے وہ لیول پہ میں نہیں گر سکتی، آپ جو لڑائی کر رہے ہیں میں نہیں کر سکتی، یہ پورا بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ضرورت پڑی تو تھوڑا بہت سمجھا لیجئے اور 2 جملے اضافہ کریے، لیکن ایسی نہیں کہ سامنے والے کو تکلیف ہونا اور آپ کا روزہ خراب ہو جانا۔ تکلیف اس کو نہیں دینا ہے، انہیں اپنے کو نہیں دینا، اپن اس کو تکلیف نہیں دینا۔ اس کے بعد فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، کتنی بڑی بات حضور فرما رہے ہیں کہ حضور کو قسم کھانا پڑ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی کم وقتوں میں، مطلب بہت کم مرتبہ آپ نے قسم کھائی، اور بہت اہم بات جب ہوتی اس وقت قسم کھاتے۔ فرمایا والذی نفس محمد بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائب اطیب عند اللہ یوم القیامت بالریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزے دار اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے، پیاسا رکھ کے، اپنے معدے کو جلا کے، خالی کر کے جو ریاضت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی منہ کی بو متاثر ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی اتنی قدر ہے، فرمایا کہ تمہیں سب سے اچھی، سب سے مہنگی جو خوشبو لگتی ہے وہ مشک کی خوشبو ہے، بہت مہنگا ہوتا۔ معلوم کریے جا کے، اگر کسی کو نہیں معلوم ہے سرچ کر کے دیکھیے، اصلی جو مشک رہتا نا سب سے مہنگا رہتا خوشبوؤں میں۔ فرمایا کہ مشک کی خوشبو تم لوگوں کو اچھی دکھتی، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے منہ کی بو اچھی لگتی ہے کہ وہ اس کی خاطر بغیر کھائے پیے کے 1 مہینہ گزار دی، اللہ کے واسطے 1 مہینہ گزار دی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے کہ بندوں کو کھانا پینا پسند ہے، اللہ تعالیٰ خود بنایا ہم لوگوں کو ایسا، جنت میں کھانے پینے کی سب چیزیں رکھ رہا۔ فرمایا کہ ان کو گوشت کی خواہش ہے، گوشت ہے جنت میں، پرندوں کا گوشت ہے، مختلف جانوروں کا گوشت ہے، پھل ہے، پھول ہے، پھر پینا پسند ہے، ڈرنکس پسند ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے، کیا کیا ہے، 4 قسم کی چیزیں ہیں ان کے لیے، سب چیزیں ہیں یہاں پہ۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا کہ وہاں تو سب پینا ہے، سب کھانا ہے، اور بہترین غذائیں ہوں گی، بہترین سے بہترین، سوچ بھی نہیں سکتے ہم، مزے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ویسی چیزیں ہیں۔ مگر فرمایا کہ یہاں پہ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا ریاضت کر لو۔ اگر یہاں پہ اتنی زیادہ کھانے کی عادت ڈالیں گے، سال میں 1 مہینہ بھی اگر نہیں آئیں گا نا تو کیا ہو جائیں گا، سال پہ سال گزرتے جائیں گا، پوری زندگی جانوروں کی طرح کھاتے کھاتے گزر جائیں گی، بھوکے کب رہیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا نہیں کھانے پینے کی، وہ معلوم کب ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پاک ہے نا، اللہ کے پورے صفتیں اپنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، تخلقوا باخلاق اللہ واتصفوا بصفات اللہ، اللہ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، سامنے والا جہالت کر رہا تو بھی اللہ تعالیٰ فوری عذاب دے دیتا، کیا نہیں، قیامت کے دن دیتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا۔ اللہ تعالیٰ رازق ہے، یعنی عطا فرمانے والا ہے، رزق دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ ایک صفتیں الگ الگ بندہ اپنے اندر پیدا کرتے جاتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی صفات سے متصف ہو جاؤ، اللہ کے اخلاق اپنے میں ڈال لو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی صفتوں میں ایک ایسی بھی صفت ہے جو ہمارے مزاج کے خلاف ہے، نہیں کھانا نہیں پینا۔ ہم لوگ تو کھانے پینے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، لیکن ہم لوگ کیا ہے، کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک نفس ہے اور ایک ہمارے کیا ہے، ضمیر ہے، ہمارا روح سمجھ لیجیے آپ۔ تو یہ روحانیت جو ہے نا، یہ روحانیت سمجھ لیے، یہ روحانیت فرشتوں کی طرف ہم کو لے جاتی ہے، اور یہ نفسانیت ہمیں نیچے کرتی، جانوروں کی طرف لے جاتی۔ تو جو آدمی میں روحانیت بڑھتی وہ فرشتوں کی جیسا ہونے لگتا، جس میں نفسانیت بڑھتی، خالی کھانا پینا اور سب حرکتاں، مگر نماز وغیرہ کچھ بھی نہیں، روزہ کچھ بھی نہیں، انہیں نیچے جاتا اسفل سافلین۔ اب یہ دونوں کا جو بیلنس رکھتے نا، وہ لوگ صحیح انسان رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں والی صفات کو بڑھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف کرنے کے لیے ہم پر روزے فرض کیے۔ تو اب یہ روزوں کا جو کمال ہے نا، بلکہ کمالات ہے، اس میں سے ایک کمال یہ ہے کہ بندہ اللہ والا بندہ، اللہ کی صفت پیدا ہو جاتی، اس کو کھانا پینا نہیں، اللہ تو نہیں کھاتا میں بھی نہیں کھاتا، اللہ تو نہیں پیتا میں بھی نہیں پیتا، کھانا پینا اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف۔ تھوڑا مجھے لگے دیجیے نا، ادھر پلٹ دیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ۔ یہ حدیث پاک میں بڑی حدیث ہے، میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ تو اس پوری حدیث میں آپ دیکھیں، بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں، اس کے روزے کے فیضانات ہی فیضانات ہیں۔ فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی ہیں۔
جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتا ہے. فرمایا کہ پہلی خوشی اس کی اس وقت ہوتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ کھانے پینے کی خواہش اللہ نے دل میں ڈالی ہے، تو اب روزہ جیسا ہی افطار کا اللہ کے واسطے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے اللہ خوش ہو رہا. خالی خالی جو پن ہے اس سے نماز زیادہ پڑھی جا رہی، قرآن زیادہ پڑھا جا رہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات زیادہ ہو رہے، کلمہ زیادہ، سب چیزیں زیادہ پڑھی جا رہی. لیکن جب افطار کا وقت آیا تو اپنی، چونکہ ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے کھانے کی محبت دل میں ڈالی ہے اور ضرورت بھی ہے جسم کی، بندہ کھانے پینے کو دیکھ کے خوش ہوتا. تو حضور فرمائے کہ اللہ تعالیٰ دو خوشیاں اس کو دیتا ہے، یہ بری خوشی نہیں، اچھی خوشی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ دو خوشیاں اس کو ملتی ہے. پہلی خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ کھاتا ہے، افطار کرتا ہے. دوسری خوشی جو ہے یہ خوشی سے بہت اوپر کی ہے. یہ خوشی تو ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، آتی چلی جاتی، 15-20 منٹ تک رہتی. کتنی دیر تک رہتی؟ وہ کھانے کی بھوکے ہو کے جو کھاتے وہ خوشی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اہمیت دی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا کر احسان فرما دیا کہ تمہارا کھانا بھی اچھی بات ہے، پریشان نہیں ہو، افطار کر کے خوش ہو لو. لیکن فرمایا کہ اصل خوشی جو ہے، دوسری خوشی جو ہے، ایسی خوشی ہے کہ دنیا کی ہر خوشی سے اوپر ہے اور آخرت کی خوشیوں سے بھی اوپر ہے. آخرت کی خوشیوں سے بھی اوپر ہے. وہ کیا ہو سکتی؟ فرمایا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، جب اپنے رب سے ملتا ہے، جب خوش ہوتا. یعنی بندہ اللہ کے واسطے زندگی گزارا، اللہ کے واسطے روزہ رہ رہا، اللہ کے واسطے 5 وقت نماز پڑھ رہا، اللہ کے واسطے اپنا خون پسینے کی جو کمائی ہے اس میں سے 40واں حصہ نکال کے دے رہا، اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کے بندوں پہ رحم کر رہا، اللہ کے خاطر والدین کی خدمت کر رہا، اللہ کے خاطر بچوں کو پال رہا، اللہ کی خاطر یہ بیوی کو دیکھ رہا، بیوی اللہ کی خاطر شوہر کی اطاعت کر رہی. تو اللہ کی خاطر جو کام کرتے رہے، تو جس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے، جس کے لیے ہم نے زندگی گزاری ہے، اگر وہ ہمیں ان آنکھوں سے نظر آئے تو ہماری کیسی خوشی ہوگی. تو فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزے دار کی 2 خوشیاں ہیں. مومن کی نہیں فرمائے، روزے دار کی فرمائے. روزے دار کی 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو افطار کے وقت اس کو ملتی ہے، دوسری خوشی اس وقت ملتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. دیدار نہیں فرمائے حضور، ملاقات فرمائے. مطلب ملاقات میں بات چیت بھی ہوتی، کچھ وقت رکنا بھی ہوتا، اور سننا اور سنانا بھی ہوتا، کچھ لین دین بھی ہوتا، عطائیں بھی ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ملاقات میں. تو فرمایا کہ اللہ کو سنے گا نہیں، اللہ سے بات کرے گا نہیں، اللہ کو دیکھے گا نہیں، وہ تو کریں گے جنتی. فرمایا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی اس کی، اس وقت اس کو خوشی ہوگی. اچھا، ملاقات کے وقت خوشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، اللہ کا کیا کلام ہوگا، اللہ کس طرح سے روزے دار کو مخاطب کرے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب چھپا کے رکھا ہے. فرمایا کہ روزے دار کا ہر مومن کا ہر کام اس کے لیے ہے سوائے روزے کے. روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. اور جب اللہ اپنے ذمے لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. یہاں پہ یہ حدیث پاک مکمل ہوئی. صحیح مسلم شریف کتاب الصیام کی یہ حدیث ہے. اب یہاں پہ دوسری اہم بات کی طرف ہم آتے ہیں کہ رمضان میں روزے تو رکھنا ہے. تو روزے میں یہ 3 کام کرنے کے اہم ہیں. پھر چیخو پکار بھی نہیں کرنے کا ہے. اب کرنے کے جو کام ہیں اہمیت والے، ان کاموں کو بھی سن لیجئے. روزے میں جو کرنے کے اہم کام ہیں اس بارے میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات موجود ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخا بہت بڑھ جاتی. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویسے تو ہر وقت عطا فرمانے والے ہیں، ہمیشہ نوازنے والے ہیں، لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوازش بالکل الگ ہوتی تھی. حضور کی خوشی دینے میں جو ہوتی تھی وہ بالکل الگ ہوتی تھی، نوازتے جاتے تھے حضور. تو فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہیں، رمضان کے دنوں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے.
خیر کے ساتھ وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل، اور آپ کی سخاوت رمضان میں اس وقت بڑھ جاتی تھی جب حضرت جبریل امی علیہ السلام آپ سے ملاقات کے لیے آتے. وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، اور جبریل علیہ السلام رمضان میں ہر رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے. رمضان میں ہر رات آتے تھے، یعنی 30 یا 29 ملاقات کرتے تھے، حتی ینسلخ، یہاں تک کہ مہینہ ختم ہو جاتا تھا. پھر فرمایا یارز علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور حضرت جبریل امی آتے تو کیا ہوتا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ان پر پیش کرتے تھے، یعنی حضور قرآن مجید پڑھتے تھے، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن سنتے تھے. تو جو لوگ حفظ قرآن کی سعادت رکھتے ہیں، یا پھر جو بچے بچیاں حفظ کر رہے ہیں، ان کے لیے انتہائی سعادت مندی کی یہ بات ہے کہ وہ قرآن مجید کو رمضان میں سنائیں. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضرت جبریل امی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ان کا طریقہ ہے کہ اللہ کے نبی پڑھ کے سنا رہے ہیں اور اللہ کا ایک عظیم فرشتہ سن رہا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید لے کر آتے، یعنی قلب مبارک پر نزول کی جو کیفیت ہوتی حضور اس کو قبول فرماتے اور پھر حضور قرآن پڑھتے. لیکن رمضان میں یہ ہوتا کہ پورا قرآن مجید جتنا نازل ہو چکا اتنا سناتے تھے. پھر آگے کی حدیث آپ سماعت کریے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. وہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل امی علیہ السلام حضور سے ملاقات کے لیے تشریف لاتے، اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی زیادہ ہوتی، کوئی اپنا نہ کوئی غیر، نہ کوئی قریبی نہ دور کا، ہر ایک کو حضور نوازتے جیسے چلنے والی ٹھنڈی ہوا. یعنی ہوا سب کو اپنا فیض پہنچا رہی. ہوا ایسا کرتی کیا، انہیں امیر ہے اس کے پاس جانا، غریب کے پاس نہیں جانا، خوبصورت کے پاس جانا، بدصورت کے پاس نہیں جانا. ہوا کا کوئی ایسا ہے کیا طریقہ؟ ہوا اللہ تعالیٰ بھیجتا، ہوا سب کے پاس جاتی، سب سانس لیتے، سب کو راحت ملتی، ہوا لیتے بھی، ہوا اندر باہر ہوتے رہتی. تو فرماتے ہوا کا جتنا ہوا کی جتنی سخاوت ہے، جتنی امیری ہے، سب کو نوازتی ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ کر ہوتی تھی. کوئی محروم نہیں رہتا، ہر ایک کو نوازتے، اتنا نوازتے جیسے ہوا کی نوازش ہوتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ صاحب استطاعت ہے اور اللہ نے جن کو جتنی استطاعت دی ہے اس میں سے خرچ کرے. اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، ایک گھر کو اگر آپ افطاری بھیج سکتے وہی بڑی بات ہے، حضور کی سنت ادا ہو جائیں گی. کسی کو ایک کھجور کھلا دی، حضور فرمایا کہ کھجور کھلائے تو گویا پورے روزے دار کا روزے کا ثواب آپ کو مل گیا، اس کے ثواب میں کمی نہیں ہو رہی، آپ کو بھی مل رہا. دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیے ثواب مل جا رہا، پانی کا ایک گھونٹ پلا دی، یہاں تک بات آ گئی نیچے تک، محروم کس کو بھی نہیں رکھنا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ پانی کا گھونٹ پلا کے اگر روزے دار کا روزہ کھلایا جا رہا ہے تو اس کو بھی پورا ثواب ملے گا. تو روزے کے فضائل میں چند اہم باتیں جان لینا ضروری ہے کہ روزے کی فضیلتوں کو تو آپ نے جان لیا، رمضان کا اور قرآن کا جو تعلق ہے وہ بھی آپ نے جان لیا، اور شب قدر کی جو فضیلتیں ہیں وہ بالکل الگ چیپٹر ہے. اس میں ایک بات ہم نے یہ پڑھ لی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس کی خیر سے محرومی ہو گئی وہ پورے کا پورا محروم ہے، کیونکہ وہ ایک رات کی عبادت 1000 سال کی، 1000 مہینے کی عبادت کے برابر ہے. تو اب اس کا مستقل درس انشاءاللہ تعالی شب قدر میں ہوگا، آن لائن ہوگا. جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ دیکھ لیجئے، میرا جو چینل ہے یوٹیوب کا ڈاکٹر سیدہ مشکورہ، اس کے اوپر انشاءاللہ، یا پھر باجی کے گروپ میں اگر میں باجی کے ساتھ شیئر کر دوں گی وہ آپ لوگوں کو بھیج دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے روزے میں جو ہدایات ہمیں عطا فرمائی ہے اس میں سے ایک ہدایت یہ بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت ان یدع صیامہ وشرابہ. فرمایا کہ جو آدمی
रोजे में झूठ बोलना न छोड़े। क्या फरमाया? जो आदमी रोजे में झूठ बोलना न छोड़े और झूठ पर अमल करना न छोड़े, फलैसा लिल्लाहि हाजा, तो अल्लाह ताला को कोई परवाह नहीं है उसके खाना पीना छोड़ने से। खाना पीना छोड़ रहा, भूखा प्यासा रह रहा, फिर भी अल्लाह ताला को उसका रोजा रखना पसंद नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा, क्योंकि वो झूठी बातों पे अमल कर रहा। झूठी बातों पे अमल करना क्या है? हराम खाना हो सकता, या फिर ऐसे काम करना हो सकता जो अल्लाह ताला को नापसंद है। तो झूठ हम क्या समझते, सिर्फ बोलने की होती? नहीं, झूठ बोलने की भी होती, झूठ करने की भी होती। यानी हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल को नापसंद है, इसके अंदर है। झूठी बातें करना, और फिर गीबत लगा लेते फिरना, चोलियां करते फिरना, लोगों के बीच में दरारें डालना, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़े अल्फाज में फरमा दिया कि अगर कोई आदमी झूठ नहीं छोड़ रहा और गलत काम करना नहीं छोड़ रहा, तो अल्लाह ताला को उसका खाना छोड़ना, पीना छोड़ना, कोई अल्लाह को उसकी हाजत ही नहीं है। और ये भी फरमा दिया, ला यकुन यौम सौमी अहदिकुम कयौम फित्रिही, फरमाया कि तुम्हारे रोजे का दिन तुम्हारे बगैर रोजे वाले दिन की तरह नहीं होना चाहिए। यानी बगैर रोजे वाले जो दिन है उसमें नॉर्मल रूटीन है, उसको आदमी फॉलो कर रहा, जहाँ जाना है जा रहा, आना है आना आ रहा, खा ले रहा, पी ले रहा, सो ले रहा। अब रोजे में क्या हो रहा? खाली खाना पीना छूट रहा, बाकी के पूरे काम वैसे ही हो रहे। नहीं, हुजूर फरमाए कि नहीं, रोजे वाला दिन बगैर रोजे वाले दिन के जैसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसमें तस्बीह ज्यादा होना है, उसमें तहलील ज्यादा होना है, तकबीर ज्यादा होना है, नफिल नमाजें ज्यादा होना है, फराइज टाइम पे होना है। दूसरे दिनों में टाइम पे नहीं होते, इसमें टाइम पे होना है। दूसरे दिनों में जल्दी जल्दी करके पढ़ना है, इसमें टाइम लगा के पढ़ना है। छोटे सूरे पढ़ने थे, इसमें बड़े सूरे पढ़ना है। फरमाया कि वैसा दिन नहीं होना चाहिए रमजान में, और उसमें दोनों में फर्क होना जरूरी है। और एक बहुत बड़ी फजीलत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, फरमाया कि कुल्लु अमली इब्नी आदम लहू अल हसनतु बिअशरी अमसालिहा। ये आम दिनों की भी बात है, रमजान में और ज्यादा बढ़ जाती। फरमाया कि इब्ने आदम का हर अमल जो है उसी के लिए है, उसको उसका सवाब मिलता है। एक नेकी के 10 नेकियां मिलती हैं, और जब इखलास बढ़ता जाएगा, हुजूर ने फरमाया कि वो 700 तक चली जाती है। यानी एक रोजा 700 रोजे के बराबर हो जाता है। एक रोजा 10 रोजे के बराबर होते होते 700 तक हो जाता। क़ाल अज़्ज़ वजल इल्ला सौम फ़इन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। ये थोड़ी अलग हदीस है, थोड़ी इसमें तफसील आई है। फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि सिवाय रोजे के कि वो मेरे लिए है, मैं उसको उसका बदला दूंगा। इन्नहु तरक शहवतहु व तआमहु व शराबहु मिन अजली, मेरे बंदे ने अपने खाने को, अपने पीने को, अपनी शहवत को मेरी खातिर छोड़ा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नहु तरका, बेशक उसने छोड़ दिया है, शहवतहु अपनी ख्वाहिश को, तामहु अपने खाने को, शराबहु अपने पानी को, किसके लिए? मिन अजली, मेरी खातिर उसने छोड़ा है। तो अल्लाह की खातिर छोड़ा है, अल्लाह उसका सवाब देगा। और फरमाया वलिमन सामा यौमन फी सबीलिल्लाह बअदहुल्लाहु मिनन नारि 70 खरीफा। फरमाया कि इसके रोजे के जो सवाब है इसको मामूली मत समझो, इसका सवाब इतना ज्यादा है। पूरे रोजों का सवाब अपनी जगह, सिर्फ एक रोजे का सवाब हुजूर फरमाते हैं कि जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोजा रखा, अल्लाह ताला उसे 70 साल की दूरी तक दोजख से दूर रखता है। एक एक रोजे से जहन्नम से 70 साल की मसाफत तक बंदा दूर हो जाए। 70 साल की मसाफत एक रोजे से। 30 रोजों का क्या हाल होगा फिर? हाँ, मगर ये होता कि रोजे जाने के बाद आदमी फिर गलत काम करके दोजख के करीब होने लग जाता, अल्लाह ताला फिर रमजान भेज देता और फिर सफाई होते जाती। तो क्या 11 महीने बुराई करने के है क्या? नहीं, नहीं है, नफ्स का गलबा हो जाता। बेहतरीन तरीका यह है कि नफ्स को कंट्रोल करना सीखा जाए, उसको सिखाया जाए और उसको शर्म दिलाई जाए। कहा जाए कि ए नफ्स, तुझे इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे नेकियों पे इतने ज्यादा सवाब दे रहा है। एक फर्ज का सवाब बढ़ रहा है 70 तक, और नफल का सवाब फर्ज के जितना हो रहा है। तुझे इतनी नेकियां मिल रही है, इतनी फुर्सत मिल रही है, अल्लाह की तौफीक मिल रही है। जैसे ही रमजान चले गया तू बेवफा हो जाता, अल्लाह को छोड़ देता, कुरान पढ़ना छोड़ देता, नमाज़ां छोड़ देता, झूठ शुरू कर देता, हराम खाना। कई लोग हैं क्या बोले तो रमजान में झूठ नहीं बोलते, तौबा तौबा, फिर रमजान में सर पे ओढ़ते,
आम दिनों में नहीं उड़ते। क्यों? अल्लाह ताला से दोस्ती तोड़ लिए, अल्लाह ताला से वफादारी नहीं है। अल्लाह ताला रमजान में नवाज रहा, बाहर भी नवाज रहा। अल्लाह ताला का तो नवाजना खत्म ही नहीं हो रहा। रमजान में रिस्क देखिए, अल्लाह ताला बाहर के दूसरे 11 महीने में रिस्क नहीं दे रहा क्या? खाना रोक ले रहा, फ्रूट्स रुक जा रहे, क्या क्या नेमतें रुक रही? कुछ भी नहीं रुक रहा, बल्कि रमजान में बढ़ के मिल रहे ज्यादा। तो सादे दिनों में हम आमतौर पे जो करते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, देखिए जिंदगी का भरोसा नहीं है, कोई भी कभी भी जा सकता। और ये जो जमाना है इसमें उम्रें छोटी होने लग गई है, यंग एज में लोग चले जा रहे हैं, छोटी छोटी उम्रों में चले जा रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है अपने तई, अपने जात के हद तक के गुनाहों से जिस तरह रमजान में हम अपने आप को बचाते हैं और नेकियां ज्यादा से ज्यादा करते हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आम दिनों में भी हम ज्यादा नेकी करें। आम दिनों में भी ये रमजान में सोच के चले कि ये नेकी कर रही हूँ, रोज करती रहूंगी। 100 नेकियां अगर कर रहे हैं आप इजाफी, नोट बनाइए, लिखिए, जो बच्चियां हैं स्टूडेंट्स है वो तो करना, नेकियां पूरे लिखना क्या क्या कर रहे हैं। पूरे 100 नहीं कर सक रहे आम दिनों में, 10 तो करिए, उसमें से 20 तो करिए, थोड़े नेकियां करिए। एक एक पारा पढ़ रही, कोई 2 पढ़ रहा, कोई 3 पारे पढ़ रही, तो रमजान में इतने ज्यादा कुरान खत्म कर रही, रमजान के बाद में एक एक रुकू तो रोज आना होना चाहिए। एक आधा पारा होना, पौ पारा होना, या एक रुकू होना, या एक सफा होना, कुछ तो होना चाहिए। तो अगले रमजान के भरोसे पे ये गुनाह कर लेना, चलते रहता रमजान में इबादत करना है, नहीं। एक हदीस पाक मैं आपको सुनाती हूँ, आखिरी हदीस है। एक सहाबी थे, 3 सहाबी थे, तीनों दोस्त थे, 2 इंतकाल कर गए एक साथ। एक थोड़े वक्फे के बाद इंतकाल करे, बीमार हो गए थे, थोड़े वक्फे के बाद उन्होंने बिस्तर पे इंतकाल कर गए। तो किसी ने ख्वाब में देखा कि बाद में जो इंतकाल करे उन्होंने थोड़ा जन्नत में आगे चले गए, इन लोगों भी है अच्छे, उसमें दोनों शहीद हुए, मगर उनका दर्जा बढ़ गया। तो पूछे कि या रसूलल्लाह ये कैसा हो गया? तो हुजूर ने फरमाया कि ये जो बाद में इंतकाल करे हैं उनको मौका मिल गया, थोड़ी ज्यादा नमाजें पढ़े, रमजान भी आ गया था, रोजे भी रख लिए, जितने ज्यादा रमजाना मिले उतने ज्यादा दर्जे भी बढ़ जाते। तो ये क्या है, ऐसी अपॉर्चुनिटी है, ऐसा मौका है कि इससे बढ़ के कोई मौका नहीं मिल सकता नेकी करने का, कोई मौका मिल ही नहीं सकता, आप चाह के भी नहीं ला सकते। अल्लाह ताला नवाजने पे बैठा है, यानी अल्लाह ताला नवाज रहा है, अता फरमा रहा है। तो हमारी ये बेवकूफ़ी होगी, कमखली होगी। और आपने वो हदीस सुनी, उसका मैं एक हिस्सा बयान करूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मिंबर पर चढ़ते हुए आमीन आमीन कहा। सहाबा ने पूछा, हुजूर ने फरमाया कि फरिश्ता इस तरह कह रहा था कि उसके लिए बर्बादी है जिसने रमजान को पाया और उसकी बख्शिश नहीं हुई, मैंने आमीन कहा। हुजूर हालांकि रहम फरमाने वाले, करम फरमाने वाले, हुजूर क्यों आमीन फरमा रहे? इसलिए कि जो रमजान में जिसको तौफीक नहीं मिली ना, वो बदबख्त है, उसका दिल इतना खराब है, इतनी खराबी है उसके अंदर कि रमजान को भी गनीमत नहीं जान रहा। तो जितने लोग रमजान में गाने सुनना बंद नहीं करते और खराबियां चलती रहती, तरावी नहीं पढ़ते, बहुत सारे लोगों को ये भी खराबी है। अल्लाह ताला ने रोजे फर्ज किए ना, हुजूर ने फरमाया कि ये महीना आया है, अल्लाह ने तुम पर रोजे फर्ज किए, मैंने तुम पर रात की नमाज फर्ज की, मैंने तुम पर रात की जो नमाज है वो तुम्हारे लिए सुन्नत कर दी है। तो अल्लाह का हुक्म मानने वाले रोजा रख रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को भी साथ में जो मिला रहे हैं वो तरावी पढ़ रहे हैं। तो तरावी जितनी मुमकिन हो सके पूरी तरावी पढ़ना है, सुन्नत मौक़दा है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी बराबर है, और घर में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अब जो रोजे के अहकाम है इंशाअल्लाह ताला वो मैं दूसरा बयान दूसरी जगह रहेगा, मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी। आप लोग कोशिश करिए, सबको मैं बोल रही हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, कि आप लोग लिंक हासिल करके रिकॉर्डिंग सुनिए, लिंक हासिल कर लीजिए बाजी से, पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, रोजे के मसाइल रही। अभी देखिए फजाइल में कितना टाइम हो गया, इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि हम यहाँ पे फिर पार्ट 2 कर सके। अल्लाह ताला की तौफीक रही, मदद शामिल हाल रही, तो कुछ ऐसा प्रोग्राम अगर बन गया तो जरूर इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन यूट्यूब पे जरूर देख लीजिए आप लोग। तो आखिरी बात यही है कि अल्लाह ताला ने जब नेमत से हमें नवाजा है, रमजान फिर से मिल रहा है, अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दे सलामती के साथ, आफियत के साथ, जिस्म की सेहत की सलामती के साथ, कि हम मुकम्मल रोजे रह सके। तो अल्लाह ताला ने जब ये नेमत से हमें नवाजा है तो नेमत की कदर करना हमारी जिम्मेदारी है, वरना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उस फरिश्ते की बद्दुआ पर आमीन कहा उसमें हम शामिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करना, अल्लाह हमें बचाए।
وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم بلغنا رمضان، مولا کریم ہمیں رمضان تک پہنچا عافیت کے ساتھ اور صحت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ۔ مولا کریم رمضان میں ہمیں کثرت سے نیکیاں کرنے والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا، تمام روزے سحری سے افطار تک بالکل صحت کے ساتھ ہمارے روزوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزوں کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق روزہ رکھنے والا بنا، اور روزے داروں کو جو جزا دینے کا تو نے وعدہ فرمایا ہے وہ جزا ہمیں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔